اور اس کی مدد کی، واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے، النور نور کی، الذی وہ نور کہ انزل جو نور اتارا گیا، معاہو اس محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اولئک هم المفلحون تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہم نے اس آیت کے دو حصے پڑھ لیے ہیں۔ آج تیسرا حصہ ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، اسر اور اغلال۔ اسر سے مراد وہ بوجھ کہ جو اس طرح کا بوجھ اوپر آ جائے کہ جس سے حرکت کرنا بھی مشکل ہو جائے، انسان حرکت کرنا بھی اس کی بند ہو جائے، اس کو اسر کہا جاتا ہے۔ اور اغلال غل کی جمع ہے، اور یہ اس بیڑی کو کہا جاتا ہے کہ جو مجرم کے ہاتھوں کو اس کی گردن کے ساتھ یوں باندھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ قید اور وہ بیڑی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے مجرم کے دونوں ہاتھوں کو اس کی گردن کے ساتھ باندھ کر تو اس کو جو ہے وہ قید کے اندر رکھتے ہیں۔ مراد اسر اور اغلال سے وہ احکام شاقہ، وہ مشکل احکام ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے اوپر لاگو کیے گئے تھے۔ مثال کے طور پہ بنی اسرائیل کے اوپر کہ اگر کپڑے کے اوپر نجاست لگ گئی تو کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ جس جگہ پہ نجاست لگی ہے اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ ان کے اوپر ان کے کارتوتوں کی وجہ سے اور ان کی بدکاریوں اور گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر یہ مشکل احکام لاگو کیے گئے تھے کہ اگر کپڑے کے اوپر نجاست لگ گئی دھونے سے پاک نہیں ہوگا بلکہ اس کو کاٹنا پڑے گا۔ حالانکہ ہماری شریعت میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے کپڑے کے اوپر نجاست لگ گئی، اس حصے کو آپ پکڑ کر جو ہے وہ 3 مرتبہ دھو دیں، آپ کے جو ہے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بدن کے اوپر لگ گئی تو وہ پاک ہو جائے گا۔ ان کے بدن کا بھی یہ حکم تھا کہ اگر کسی عضو کے ساتھ انہوں نے کوئی گناہ کیا تو اب وہ عضو بھی کاٹنا پڑتا تھا۔ ہاتھ کے ساتھ کوئی گناہ کیا تو اب ہاتھ کو دھونا وغیرہ یا ہاتھ کا نہیں بلکہ اس کو کاٹنا ہے۔ پاؤں کے ساتھ چل کر کوئی گناہ کیا تو پاؤں کو بھی جو ہے وہ کاٹنا ہے۔ کپڑوں کے اوپر نجاست لگی کپڑوں کو کاٹنا ہے۔ جس عضو کے ساتھ گناہ کیا اس عضو کو کاٹنا ہے۔ یہ وہ جو ہے وہ احکام شاقہ، یہ وہ احکام مشکل تھے جو بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ ان کے گناہ کی وجہ سے کیے گئے تھے۔ اسی طرح ان کی شریعت اور ان کے اوپر یہ احکام لاگو کیے گئے تھے کہ ان کی نماز جو ہے ان کے عبادت خانے میں ہے۔ عبادت خانہ جو مخصوص جگہ ہے اس میں نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی، عبادت کریں گے تو عبادت شمار ہوگی۔ اگر گھر میں، جنگل میں اس عبادت خانے سے ہٹ کر پڑھتے ہیں تو وہ عبادت ان کی شمار نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کو جو ہے وہ عبادت خانے میں آ کر جو ہے وہ عبادت کرنی پڑتی تھی۔ اسی طرح ان کا اگر جو ہے وہ انہوں نے کوئی جان بوجھ کر قتل کیا یا غلطی سے قتل ہو گیا، غلطی سے قتل ہو گیا یا جان بوجھ کر ہو گیا تو ان کے اوپر دونوں صورتوں میں قصاص تھا، قاتل کو قتل کیا جاتا۔ ہماری شریعت میں اگر کوئی قصدن کسی کو قتل کرتا ہے تو وہاں تو قصاص ہے، لیکن اگر غلطی سے کوئی قتل ہو جاتا ہے، ارادہ قتل نہیں تھا لیکن غلطی سے آلہ پھینکا مارا تو وہ قتل ہو گیا، تو ہماری شریعت میں اس کا قصاص نہیں ہے۔ ہاں جان بوجھ کر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا قصاص ہے۔ تو یہ وہ احکام شاقہ اور یہ جو ہے ان کے اوپر مشکل احکام تھے۔ ہماری شریعت میں یہ مشکل نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک آسان اور ایک سال اور آسان شریعت کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک سال اور آسان شریعت کے اوپر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس کے اوپر رہتے ہوئے مجھے تمہاری گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین جو ہے وہ آسانی کا نام ہے، دین کے اندر مشکل نہیں ہے، دین آسانی کا نام ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے دین کے معاملے میں تمہارے اوپر کوئی حرج اور تنگی نہیں رکھی، وہ تمہارے اوپر کوئی مشکل اور تنگی نہیں رکھی۔ تو فرمایا
کہ وہ رسول کہ ویضع جو اتارتا ہے ان سے اسرہم ان کا بوجھ والاغلال اور وہ قیدیں التی کانت علیہم جو ان پر تھی. آگے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اس جملے کے اندر فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے افراد کی، مرد ہو عورت ہو بوڑھا ہو جوان ہو، چار باتیں لکھی ہیں، چار باتوں کا ذکر ہے. جو ان چار باتوں کے اوپر عمل کرے گا، چاہے جو ہے وہ جس قبیلے کے ساتھ، جس جو ہے وہ مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن ان چار باتوں کے اوپر جب عمل کرے گا، یہودیت ختم ہو جائے گی، اسرائیلیت ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح جو ہے وہ دہریت ختم ہو جائے گی. یعنی ان چار باتوں کے ساتھ آج بھی اگر یہودی ایمان لے آئے تو وہ بھی کامیاب ہے، اور 100 سالہ کافر بھی ایمان لے ان چار باتوں کے اوپر عمل کرے تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا. یعنی چار باتوں کے اوپر عمل کرنے والا کامیاب ہے. وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ آمنوا بہ جو اس کے ساتھ ایمان لاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے. تو ظاہر بات ہے عیسائی اور یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اب بھی لے آئے تو وہ بھی کامیابی کے اندر آ جائے گا. فالذین آمنوا بہ. نمبر 2 وعزروہ، اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی محبت وہ کرے. نمبر 4 وَنَصَرُوهُ، اور مخالفت کے مقابلے میں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں ان مخالفتوں کے مقابلے میں دین کی مدد کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے. یہ اس وقت چونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، تو قرآن کہہ رہا ہے وَنَصَرُوهُ کہ جو مخالفتوں کے مقابلے میں، مخالفت کے مقابلے میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے. لیکن آج محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، مراد محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مدد کرنا ہے، مراد محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہوئی کتاب کی مدد کرنا ہے. کیا مدد کرنا ہے؟ کہ جب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کردہ شریعت، نازل کردہ قرآن کے اندر رد و بدل کیا جا رہا ہو، شریعت کے جو ہے وہ رد و بدل کیا جا رہا ہو، شریعت کے نام پہ بدعات کو عام رواج دیا جا رہا ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ مطلب ہے نرمی کے نام دے کر، اور اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ملانے کا نام دے کر کے لوگوں کو ملا رہی ہیں، جی لوگوں کو جوڑ رہی ہیں. نام تو جوڑنا کا ہو لیکن شرک کی بازار گرمی ہو جائے، شرک کیا جاتا ہو تو اس وقت سمجھنے بوجھنے والے جو افراد جاننے والے ہیں کہ یہ شرک کر رہی ہیں، یہ بدعت کر رہی ہیں، ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی اصلاح کرے. تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا یعنی دین کی حفاظت کرنا ہے، ہر ممکن حفاظت کرنا ہے. جی اور چوتھی بات یہ ہے کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، کہ وہ اتباع کریں النور، نور کی، الذی وہ نور کہ انزل معہ کہ جو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا. محمد آئے تو ماشاءاللہ نور بھی آنا شروع ہو گیا، محمد گئے تو نور ختم ہو گیا، محمد آئے تو نور کا نزول شروع ہو گیا، لیکن جب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو نور بند ہو گیا. نور سے مراد قرآن مجید ہے. آپ کی آمد کے ساتھ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ پہلی وحی نور کی آئی ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ چار کام کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان، نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کے ساتھ محبت، آپ کا ادب. یہاں قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض
अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। एक मकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही। ये सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब हैं। जिसके दिल के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी वो मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को दिल के साथ लगाएगा, वो मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगा, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी अदब से लेगा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का भी अदब करेगा, सुन्नत के ऊपर भी जो है वो चलेगा। तो पता चला कुरान मजीद के अंदर आदमी जब मुताला करता है तो अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर आपके आदाब को, आपके कमालात को, आपकी अजमत को, आपकी बुलंदी को हर ऐत के अंदर जो है वो बयान किया। लिहाजा जो मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिल से मोहब्बत रखता है उसके दिल के अंदर मोहम्मद की अजमत भी होती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी होती है। और मोहब्बत क्या है? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उनके ऊपर पाबंदी करना। मोहब्बत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की इफादत करना। मोहब्बत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किए हुए कुरान को जो है वो तर्जमे के साथ पढ़ना, लफ्ज़ी एतबार से दुरुस्त करना और किरात के एतबार से दुरुस्त करना। ये गोया कि मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तजअलू दुआ रसूल बाज़कुम का बाज़ा। ए ईमान वालो, मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना आम बुलाना न समझा करो। यानी मोहम्मद अगर तुझे बुलाए ना तो उसमें आम बुलाना न समझा करो कि गए तब भी मर्जी, न गए तब भी मर्जी। मुराद इससे जो है वो ग़ज़वा खंदक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बुलाया सहाबा इकराम तो दिलो जान से माशाल्लाह गए, वहां खंदक खोदी भी, वहां जो है वो पेट के ऊपर पत्थर भी बांधे भूख की वजह से। सहाबा इकराम जो है वो भूख से निढाल थे। और मजे की बात यह है कि जब उस खंदक के दौरान पत्थर आ गया और वो टूट नहीं रहा था तो सहाबा इकराम ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, आप आए नफ्से नफीस खुद जो है वो खुदा लेकर आप खंदके खोद रहे थे। साहबा कहते हमने आपके पेट के ऊपर जो है वो गर्दो गुबार और मट्टी लगी हुई देखा है कि आप मट्टी को कभी इधर करते थे, आप मट्टी को खोदते थे। पता चला कि जब इस तरह के मुश्किल काम हो तो वो जो कैद होता है उसको आगे आगे होना चाहिए। आज हमारे कैद क्या है, वो पीछे बैठते हैं, माशाल्लाह आवाम से काम कराते हैं लेकिन खुद काम करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के कैद, पूरी जो है वो उम्मत के कैद खुद काम कर रही हैं। साहबा ने कहा हुजूर बड़ी सख्त भूख लगी है। किसी सहाबी ने अपना जो है वो पेट से कपड़ा उठाया कि हुजूर पत्थर बांधा हुआ है। मेरे हबीब ने कहा कि तुमने एक पत्थर बांधा है। हुजूर ने उठाया कि मैंने दो भूख की वजह से पत्थर बांधी हुई है, मैंने दो बांधे, आपने एक बांधा हुआ है तो मुझे इतनी भूख लगी है, मैं मोहम्मद ने दो पत्थर पेट के ऊपर बांधी हुई है। तो फरमाया कि ए मोमिनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा आम बुलावा न समझा करो, जो आपका बुलावा उसके ऊपर लब्बैक कहना वाजिब है। जब तुम मोहम्मद के बुलावे पे नहीं जाओगे तुम्हारे अमाल खत्म हो जाएंगे। और दूसरा मतलब इसका यह है कि ला तजअलू दुआ रसूल का बाज़कुम बाज़ा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम लोगों की तरह न बुलाया करो। जिस तरह आम लोगों को कहते हो ना कि ओ हाशिम इधर आ जा, ओ हारिस इधर आ जा, नहीं मेरे हबीब का नाम ना लिया करो, बल्कि कहा करो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खलील अल्लाह, ये लक़ब के साथ जो है वो पुकारा करो। इस तरह आम लोगों का पुकार, यानी आम लोगों को जिस तरह पुकारते हो मेरे हबीब को इस तरह न पुकारा करो बल्कि अदब से नाम लिया करो। तो ये है वह तुवक्किरूहु, ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तुअज़्ज़िरूहु, ये आपकी मोहब्बत, ये आपकी अज़मत। आपके जो है वो दिल के अंदर जब मोहब्बत होती है फिर इंसान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर अमल करता है। फरमाया कि फल्लज़ीना, पस वो लोग आमनू बिही, जो कुरान मजीद के साथ ईमान लाए। शुरू जब किया तो कुरान ने कहा कि अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल, रसूल की इत्तिबा करते हैं। और आखिरी आयत में अल्लाह फरमाता है कि फल्लज़ीना युमिनून, आगे फरमाया वत्तबउन नूर, कि वो नूर की इत्तिबा करते हैं। नूर के अंदर जो है वो कुरान आ गया
اور یتبعون الرسول کے اندر رسول امی آ گیا، پتہ چلا کہ قرآن کے اوپر بھی عمل کرنا لازم ہے اور محمد مصطفیٰ کے اوپر ایمان لانا بھی لازم ہے، لہذا قرآن کے اوپر بھی ایمان لازم، محمد نوجوان کے اوپر بھی ایمان لازم، توحید کو ماننا بھی لازم، سنت کے اوپر عمل کرنا بھی جو ہے وہ لازم۔ نور کسے کہتے ہیں؟ الظاہر فی نفسہ، الظاہر فی نفسہ، کہ نور کہتے ہیں کہ جو خود روشن ہو، خود روشن ہے، خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ روشن کر دے، خود روشن ہو دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ پتہ چلا کہ قرآن مجید ایسا نور ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی اندھیرا نہیں ہے، سمجھنے والا بڑی آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ اور جو قرآن کے ساتھ لگ گئے، اللہ نے دل کے قدورتوں کو، دل کے اندر جو شرک تھی، دل کے اندر جو ہے وہ جو بغض تھا، دل کے اندر جو کینے کا اندھیرا تھا، اللہ نے اس نور کی وجہ سے وہ سارے اندھیرے ختم کر کے دل کو روشن کر دیا۔ تو لہذا نور جو خود بھی روشن ہو، لہذا اور دوسروں کو بھی کیا کر دے؟ روشن کر دے۔ قرآن مجید سے پہلے مکہ کی پوری دھرتی کفر و شرک اور بدعات اور رسومات کے اندھیروں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، لیکن جب محمد اور محمد کے اوپر قرآن نازل ہوا تو لہذا پورے عرب کو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے قرآن کے ذریعے اس شرک سے پاک کیا، اس بدعات سے پاک کیا، ان رسومات سے پاک کیا جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تھی۔ پتہ چلا کہ کوئی آدمی اگر کہتا ہے کہ میرے گھر میں شریعت آ جائے، میرے گھر میں رواج ختم ہو جائیں، میرے گھر سے جو ہے وہ بدعات ختم ہو جائیں، میرے گھر سے جو ہے وہ شرک ڈیرے ختم ہو جائے، وہ تعلق قرآن سے جوڑے، انشاءاللہ یہ سارے اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ دل قرآن سے منور ہوتا ہے، دل جو ہے وہ قرآن قدورتوں کو دور کرتا ہے۔ لیکن اگر قرآن سے ہٹ کر قصے کہانیاں ایک نہیں لاکھوں بیان کرتے ہو، عقیدہ نہیں بنے گا۔ عقیدہ بنے گا تو قرآن سے بنے گا۔ عقیدے والی قرآن جو ہے کتاب جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن نے عقیدہ بتایا، قرآن نے عقائد کو درست کیا، تو فرمایا یہ چار باتیں جس کے اندر پائی جائیں گی، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا الہ العالمین، جو پڑھا پڑھایا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، حاضرین کا بیٹھنا، حاضرین کا سننا، حاضرین کا سمعنا اللہ رب العزت اپنے دربار کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ، حاضرین میں سے جو صاحب اولاد ہیں اللہ رب العزت ان کی اولاد، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جو بے اولاد ہیں اللہ رب العزت ان کو نرینہ اولاد سے نواز، ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو صاحب روزگار ہے اللہ ان کے روزگاروں کے اندر، ان کی ملازمتوں کے اندر اللہ رب العزت حلال کے ذریعے برکت عطا فرما، اور جو بے روزگار ہیں اللہ رب العزت ان کو حلال کے روزگار کے مواقع نصیب فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ایمان کی حالت میں اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ، مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا